عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سیگمنٹ ڈسیڈنٹس ڈسپیچ، جس میں سولجر سپیکس ود حیدر مہدی میں کیپٹن سید حیدر رضا مہدی کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم ٹو دا شو سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو عادل, تھینک یو فار ہیونگ می. سر میں نے آپ سے جو بات چیت کرنی ہے، ہم کرنٹ افیئرس کے اوپر بڑا ریگولر بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار پھر حل کیا ہے. اب ہم حل بتاتے ہوئے یہ بھی نہیں اسٹریٹ اوے بتا سکتے کہ یار یہاں پہ ہمارے اوپر جس طرح دوربین لگا کے، مائکروسکوپ لگا کے میسو رپورٹنگ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسداد دہشت گردی کا کیس میرے خلاف بنا دیا گیا تھا. 9 مہینے انکوائری کری گئی تھی. آپ کے پیچھے بھی یہ پڑ گئے تھے مسلسل. یہاں پہ میرے خلاف سلیپ لیجسلیشن بھی ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہے. ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ بات باہر نہ نکلے، لیکن ہم عوام کو تو سمجھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ حل کیا ہے. اور حل اگر تو فوج کی طرف سے سارا گند ہے تو فوج کے اندر کے کچھ معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فوج میں ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سر. جب ہمیں ڈرل سٹاف جو ہے وہ صبح تنگ کر رہا ہوتا تھا، ناشتے یا دوپہر کھانے کے ٹائم کے اوپر میس کے باہر پکڑ لیتا تھا اور قدم مار قدم مار قدم مار کرواتا تھا، اور ہم تپے تپے ہوتے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو گالیاں نکالنے سے جان چھڑائیں، تو کہتا تھا صاحب میں آپ کا کھانا روک تو نہیں سکتا لیکن ٹھنڈا ضرور کر سکتا ہوں. اسی طرح سر فوج میں ہر کوئی کہتا ہے کہ سر آرڈر ہے. لوگ جو اپولوجسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار فوج ایک ڈسپلن ہے، آرڈر آتا ہے، آرڈر کے اوپر وہ لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فوج میں ایک کانسیپٹ ہے کہ آرڈر کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے. آرڈر سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آرڈر کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سر آرڈر زخمی کس طرح ہوتا ہے، ذرا یہ تو سمجھائیں ہماری آڈینس کو. عادل, یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اور اس کی جو سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے نا آرڈر زخمی کرنے کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ آرڈر کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں کہ وہ امپلیمنٹ نہ بھی ہو, آپ کو کوئی پکڑ بھی نہ سکے, لیکن اس آرڈر کی وجہ سے جو آرڈر دینے والا چاہتا تھا وہ اس آدمی کو ملے بھی نہ. ٹھیک ہے نا, تو اس کے نتائج بھی نہ ملے, لیکن جو کرنے والا ہے اس کو وہ کا. تو آپ کہتے ہیں اچھا ہو جی, تھوڑا فردر آسان زبان میں ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ کیا ہے, مطلب یہ بات سمجھائیے گا سر. عادل, یہ میں اس لیے اس کو اس طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ بار بار کہتے تھے نا کہ جی ہم آرڈر کو زخمی, تو آرڈر کو آپ زخمی کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جی میں غلط سمجھا, ٹھیک ہے نا جی, میں سمجھا آپ نے یہ کہا تھا, میں اس نے اچھا. یہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آرڈر زخمی کرنے کے لیے جس کے اوپر آپ نے آرڈر یہ کرنا ہو, یا اگر ایسی کوئی کاروائی کرنی ہو نا, آپ اس کو پہلے لیک کر دیتے, اور لیک کر کے کہ جس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے وہ اپنی تیاری کر لے. اور یہ بائی دا وے یہ خاص طور پر پولیس کے اندر اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر یہ بہت زیادہ رائج ہوتا ہے کہ جو ایسا حکم, جو ایسا آرڈر جس کو آپ فلی طور پر نہ کرنا چاہیں, آپ اس کو پہلے بتا دیتے کہ بھائی جان یہ ہونے والا ہے, تم اپنا حساب کتاب سنبھال لو, اس وقت اس دن فلانے دن یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا. یہ دو سب سے بڑی اس کی ہیں. بٹ لیٹ می ٹرن دا کوسچن بیک ٹو یو, بیکاز تم نے 22 سال سروس کی ہے, میں نے 7 سال سروس کی. واٹ آر یور ایگزامپلس آف آرڈر زخمی؟ میں بڑی آپ کو ایک انٹرسٹنگ سچا واقعہ بتانے لگا ہوں اور نام لے کے بتانے لگا ہوں. شیخ رشید صاحب آپ زندہ ہیں ماشاءاللہ. شیخ رشید صاحب جس وقت منسٹر تھے نواز شریف دور میں, بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سخت ترین باتیں, کبھی کبھار تو واہیات بھی ہوتی تھیں, محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں بھی کیا کرتے تھے. لیکن فیصلہ یہ ہوا اس وقت, میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی پہلی دفعہ ہسٹری میں ریٹائرڈ افسر کو لگایا گیا تھا, جنرل کلو کو. جنرل کر ہاں, تو فیصلہ یہ ہوا کہ شیخ رشید کو رستے سے ہٹا دیا جائے, اس کو مطلب کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے. اب آئی ایس آئی کا ایک افسر جو میرے دل سے بہت زیادہ قریب ہے نا سر, بہت زیادہ ہی قریب ہے, نام نہیں ملے گا, اس کا نام نہیں لے سکتا. شیخ رشید صاحب آپ جانتے ہیں سر, اس کو آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں ان کو, پنجاب کا افسر ہے, آپ کو پتہ ہے کدھر کا ہے وہ, آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ کو انہوں نے کور نیم بتایا تھا, کبھی مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو ان کا اصل نام بتا دوں گا. وہ سر شیخ رشید کے پاس مرسڈیز گاڑی ہوتی تھی, اور یہ رشاکئی نوشہرہ کے ساتھ ہی رشاکئی ہے, پشاور سے پہلے شاپنگ ایک جگہ ہے, وہاں پہ امپورٹڈ سٹف سمگل ہو کے آتا تھا, جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ کے اوپر آتا تھا, وہاں شاپنگ بڑی اچھی ہوتی تھی.
شیخ رشید کے بارے میں پتا چلا کہ یہ جناب وہاں پہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں رشکئی. خود کا پیچھا کیا گیا. اس وقت موٹر وے نہیں ہوتی تھی جی ٹی روڈ کے اوپر. 2 ڈالوں کے اندر جو ہے کالے بیگو اس وقت نہیں ہوتے تھے لیکن ڈالے ہوتے تھے. آئی ایس آئی کے 2 ڈالے انہوں نے ان کا پیچھا کیا. گروپ بن چکا تھا. جو افسر تھا اس نے اس کو وہ ایمان اس کا زندہ تھا. وہ قتل کرنے پہ کسی کو بلیف نہیں رکھتا تھا. اس کو پتا تھا ناحق خون بہاؤں گا یہ ہے ناحق, یہ سیاسی قتل ہے یا جو بھی ہے, یا مجھے تو آرڈر آیا ہوا ہے لیکن یہ آرڈر زخمی ہونے والا ہے, تو یہ میں نے کسی صورت جو ہے وہ نہیں ماننا. وہ گاڑی میں پیچھے پیچھے گیا اور موقع ان کو آیا درمیان میں گاڑی کو یہ پیچھے سے ہٹ کر کے پلٹا سکتے تھے, لیکن مرسڈیز بھی تھی. انہوں نے کہا یار یہ مرسڈیز ہے, ہمارے پاس ہائی لیکس ہے, ٹھہر جاؤ ذرا موقع دیکھتے ہیں. رشا کہیں ہارڈلی پنڈی اسلام آباد سے اس زمانے میں ویسے بھی اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا, اور وہ پہنچ گئے وہاں پہ. شیخ صاحب جب شاپنگ کر رہے تھے وہاں پہ تو افسر نے اپنی فیلڈنگ لگائی, تم ادھر تم ادھر تم ادھر, اور خود اکیلا گیا نکل کے جہاں شیخ رشید کر رہا تھا شاپنگ. گارڈ مارٹ تھے ان کے ساتھ, میرے خیال میں انہوں نے اس کو سائڈ پہ کیا, انہوں نے کہا میں کرنل فلانا دفعہ ہو سائڈ پہ. شیخ صاحب کے پاس گئے اور شیخ صاحب کو اپنا بتایا کہ شیخ صاحب میرا یہ تعارف ہے اور میرا ٹاسک ہے, بچو شابش بچ جاؤ. شیخ صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ شیخ صاحب نے سب کچھ شاپنگ واپنگ وہاں پہ آتا تھا. ہو سکتا ہے شاید شیخ صاحب کا کاروبار وہاں پہ ہو, سلک کا ان کا بہت بڑا کاروبار تھا, سلک کا کاروبار ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ شاپنگ نہ کرنے گئے ہوں, اپنے کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوں, جو بھی وجہ تھی مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب وہاں سے نکلے ہیں اور شیخ صاحب نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے, اور مرسڈیز اپنی ایسے دوڑائی ہے. انہوں نے کہا ہو بھاگ رہا ہے, پیچھے پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو. یہ پیچھے پنڈی تک ان کے گھر تک ان تک پہنچ نہیں سکے کہ ان کی گاڑی ذرا پاورفل تھی, زیادہ ٹویوٹا ہائلکسوں سے زیادہ پاورفل تھی. شیخ صاحب اس دن بچ گئے. اس کے بعد شیخ صاحب نے جو ہے اپنی پریکاشنز لے لیں, اور شیخ صاحب جو ہے وہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ابھی وہ حیات ہیں. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے آرڈر زخمی کرنے کی. اس طرح آرڈر زخمی ہوتے ہیں جو آپ مجھ سے ایگزامپل پوچھ رہے تھے. اسی طرح سر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کمیونیکیٹ ہوتی ہیں کہ یار اس کو یہ کر دو, اس کو لتاڑ دو, اس کو پچھاڑ دو, تو اس بندے کے بارے میں انفارمیشن پہلے سے کوئی عادل راجہ کو بتا دیتا ہے, کوئی حیدر مہدی کو بتا دیتا ہے, کوئی اکبر کو بتا دیتا ہے, کوئی شہزاد اکبر کو بتا دیتا ہے, کوئی کسی اور کو بتا دیتا ہے, اور وہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے. جب پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے تو اگلا بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے. اس طرح آرڈرز کو زخمی کیا جاتا ہے. کہتے ہیں سر ابھی تو یہ معاملہ ذرا جو ہے نا بھی ٹھنڈا کر, جس طرح عاصم منیر کے آرڈر زخمی نہ ہو رہے ہوتے سر تو ابھی تک عمران خان جو ہے وہ حیات نہ ہوتے, لیکن جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے. جی تو یہ آرڈر زخمی کرنے کا کانسیپٹ ہے سر, ٹھیک ہے نا. اور عادل یہ جو ہے نا یہ ایک دس از اے فارم آف ریٹیلیشن, دس از اے فارم آف ریبیلین, دس از اے فارم آف کہ جی میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اور دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک فنومینا آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے میں نے اور آپ نے جب 1.5-2 سال یا 2.5 سال پہلے شروع ہم نے کیا تھا, ہم نے ایک بات کہی تھی لوگوں کو کہ بھائی آپ کو جو غیر قانونی احکامات دے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے, آپ اس بندے کا نام, ٹائم, جگہ, آرڈر نوٹ کریں ڈائری میں. آپ اگر اس کو زخمی نہیں کر سکتے اور آپ اس کو مجبوری آپ کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں, آپ وہ لکھیں اور یہ ایویڈنس کلیکٹ ہے. عادل میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں ڈائریاں, کمپیوٹر کی ڈسکس اور اسپریڈ شیٹیں بھر چکی ہیں ایسے آرڈرز کی, جو کپتانوں نے, میجروں نے, کرنیلوں نے, بریگیڈیئروں تک نے, اور یہ پہلے ابھی کا نہیں مجھے پتا لیکن پہلے میجر جنرلز ہیں بھی, اور 2 کور کمانڈرز نے بھی اس کو, جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے. تو عادل یہ سارا جو ایویڈنس ہے یہ ایونچولی تو کبھی آئے گا نا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بات پھیلا دو کہ جو آرڈر تم دے رہے ہو یہ کہیں ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے, تو میں اور آپ بھی عاصم منیر کے آرڈر جو ہے وہ زخمی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی جان تیرے آرڈر جو ہے نا ڈاکیومنٹ ہو رہے ہیں, عاصم منیر تیرے, عاصم ملک تیرے, ڈی جی آئی واجد تیرے, فیصل نصیر تیرے, جو بھی باقی ہے. جی عادل اس میں سر میں آپ کو ایک بات اور ایڈ پرسنل ایکسپیرینس سے بتا دیتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں یہ واقعہ جو ہے یہ 2013 ہے, 2011-12 کا واقعہ ہے. میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھا 502 پنڈی کا,
اور میں کیئر ٹیکر تھا A1 لینڈ کا. A1 لینڈ فوج کی لینڈ ہوتی ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر, اس کا میں کیئر ٹیکر تھا. اور میں نے وہاں پہ سروے آف پاکستان سے زمینوں پہ قبضہ ہوا تھا, تو سروے آف پاکستان سے جو ہے وہ سروے کروا کے کوارٹر ماسٹر جنرل آئے وہاں پہ, ہم نے ان کو پریزنٹیشن دے کے ہم نے باب وائر لگا کے پھر ہم نے کہا کہ سر اب ہم اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, ابھی ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے. مطلب آرڈر سر, یہ میں آپ کو ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ یہ پرسنل میں نے پوری زندگی فالو کیا. ٹونی افسر تو یہ فالو نہیں کر سکتے, لیکن جو غیرت مند افسر ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ آرڈر اگر آپ کو غلط مل رہا ہے اور پھر بھی آپ کو فالو کرنے کو کہہ رہا ہے اور آپ کا دل نہیں ہے, تو آپ اسٹریٹ فارورڈ کہیں گے سر مجھے ریٹرن آرڈر دے دیں, میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, ریٹرن آرڈر ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا. مجھے سر فون آیا سعودی عرب سے. میں نے وہ سعودی عرب سے جو فون آیا وہ اس وقت وہ آیا جی کرنل عاصم شاہ صاحب بات کریں گے. میں کہا کرنل عاصم شاہ کیا چاہتا ہے بھائی, جو اس وقت آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں. میں نے اس کے ساتھ ہیلو عزت کیا, ان کے پھر فون آیا قاسم شاہ صاحب کا, ان کے بھائی کا. میں نے اس کے اوپر بھی کہا کہ یار میں پتہ نہیں پوچھو کی کام ہے. میں نے پی اے کو کہا پوچھو کیا کام ہے. انہوں نے کہا سر ابھی کام کیا یہ تو نہیں پتا, لیکن بہرحال میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر میرے کمانڈر سے رابطہ کیا گیا. کمانڈر میرے بڑے اچھے آدمی تھے. ٹھیک ہے, کمانڈر اگر کہیں گے تو میں ان کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دوں گا, ان کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا. تو کمانڈر نے مجھے فون کیا, نے کہا یار وہ عاصم شاہ سے تو بات نہیں کر رہا. میں کہا کون عاصم شاہ؟ یار کرنل عاصم شاہ سعودی اللہ CMI اللہ. میں کہا جی سر تو کیا ہے؟ یار اس کا بھائی آئے گا, وہ اس کا کام ہے دیکھ لیں. میں کہا اچھا سر بھیجیں. تو یہ قاسم شاہ صاحب آئے, تشریف لے کے آئے میرے پاس دفتر میں. اس کے بعد انہوں نے جی چکر لگانے شروع کر دیے. یہ مجھے لے کے گئے زمین کے اوپر. انہوں نے کہا یار میرے ساتھ بڑی فراڈ ہو گیا. آباد اسکیم کے اندر میں نے 2 پلاٹ لیے تھے. ایک پلاٹ پہ میں نے گھر بنا لیا, ایک اپنے لیے لیا تھا, ایک اپنے بھائی کے لیے لیا تھا, یہ کرنل عاصم شاہ کے لیے. یہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہو رہی ہے, مستری صاحب کی. وہ جو پلاٹ ہے آپ کا اس پہ آپ نے قبضہ کر لیا. میں کہا سر میں نے کیسے قبضہ کر لیا؟ کہتے یار یہ تم نے باب وائر لگا دی ہے. میں نے کہا سر میں نے تو سروے آف پاکستان کا جو ہے وہ سروے کروایا, سرکاری A1 لینڈ ہے, اور میں نے اس کے اوپر باب وائر کوارٹر ماسٹر جنرل کو پریزنٹیشن دی ہے, اور اس کے اندر جو بھی آیا ہے وہ میں نے گرایا ہے. بالکل گرایا ہے سر. کہتے ہیں ہماری دیواریں گر گئی, یہ گر گیا. میں کہا سر جو انلیگل تھا وہ گرا ہے, جو کہ تھرو پراپر چینل گرا ہے. کہتے نہیں یہ آپ ایسا کریں نا کہ آپ یہ ذرا اپنی باب وائر تھوڑی ادھر سے ادھر کر دیں. کیا بات ہے. میں کہا سر یہ میرا یہ کام نہیں ہے, آپ کمانڈر سے ہی بات کریں. کمانڈر کے پاس پھر پہنچ گیا. کمانڈر کو پتا تھا, کمانڈر نے مجھے کہا یار وہ دیکھ لینا, کر دینا. میں کہا سر وہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کروانا ہے تو مجھے آپ آرڈر دیں. ہاں کر دینا. میں کہا سر مجھے ریٹرن آرڈر دیں. کیا مطلب ریٹرن آرڈر؟ میں کہا سر ریٹرن آرڈر کے بغیر آپ نے سروے کروایا ہوا ہے جو سیٹلائٹ میپس کے اوپر ہے, آپ نے سیٹلائٹ میپس کی GPS کی جو گریڈ ریفرنسز کے حساب سے وہاں پہ باؤنڈری لگائی ہوئی ہے. میں اس کو نکال کے دے دیتا ہوں اس کا پلاٹ کرنل عاصم شاہ کو, کل انکوائری کھلے گی آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے, آپ مجھے رگڑوا دیں گے, تو آپ مجھے ان رائٹنگ آرڈر دیں, اس کی کاپی میں اپنے پاس رکھوں گا. میں کہوں گا یہ میرے کمانڈر کا آرڈر تھا جو میں نے فالو کیا ہے اور یہ میں نے اس کو دے دی ہے. ادھر ان کے پر چل کے. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یار یہ پاگل ہے یار, اس نے ریزائن دیے, میں نوکری کرنا نہیں چاہتا, یہاں کوئی ٹونی افسر ہونا چاہیے جو یہ کام کر دے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. قاسم شاہ صاحب نے اس کے بعد جو میرے گھر پاس پھیرے لگائے اور جس قسم کی مجھے آفرز دی اور جس طرح کی مجھے تصویریں بھیجی مجھے بتاتے, وہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں صرف آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ وہی قاسم شاہ صاحب ہیں جس کی سٹوری احمد نورانی صاحب نے کی کہ جناب وہ کسی مزدور کے بچے کو گاڑی کے نیچے نشے کے اندر انہوں نے کچل دیا. یہ سٹوری سچی تھی وہ بھی سر. اور بھی بہت کچھ ہمارے پاس ہے, لیکن اس کے اوپر ہم نہیں جاتے بیکاز وہ اس قسم کے لیول کی پھر باتیں ہیں کہ شاید میرے خیال میں پتہ ہے لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. آپ تھوڑے کہے کو جو ہے وہ نہیں, تو جو مجھے واٹس ایپ کے اوپر جو تصویریں اور جو میسیجز جس طرح لائن جو بھجوائی گئی, قاسم شاہ صاحب یاد ہی ہوگا آپ کیا کچھ بھیجتے رہے. لال کرتی میں کوارٹر ہوتا تھا جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال سر یہ آپ کا جو ہے کہ ٹونی افسر ہیں تو ٹونی بھی رگڑے جائیں گے کل کلاں کو جو یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے CMI کے افسر خاص طور کے اوپر, تو اس کا ریکارڈ رکھ لیں. CMI والے کرتے ہیں کہ کال ریکارڈنگ کر کے باس کی بھی رکھ لیتے ہیں کہ کل کلاں کو کال ریکارڈنگ کام آئے گی. کال ریکارڈنگ کوئی نہیں کام آتی ہے, وہ مکر جائے گا, کہے گا AI ہے, آج کل تو AI ہے. ریٹرن آرڈر ہونا چاہیے بھائی. ریٹرن آرڈر نہیں ہوگا تو رگڑے جاؤ گے. آرڈر زخمی کرنے کے اس کے بعد ریٹرن آرڈر اگر اور انلیگل آرڈر تو ویسے بھی آپ نے حلف اٹھایا نہیں, آپ کو لینا چاہیے. اینی وے سر موونگ فارورڈ, آج کو بہت ہی زیادہ انٹینس اور بڑا ہائی پریشر قسم کی بات چیت ہو گئی ہے, لیکن چلیں اللہ خیر کرے, کرنی چاہیے. میں بتا دوں جو میں نے اور آپ نے لوگوں کو 2.5 سال پہلے بتایا تھا, وہ ریپیٹ کرتا ہوں بیکاز ہم نے اس بات کو پھر اب زیادہ اس کے بعد نہیں کیا. ہم نے کہا تھا جی آپ
तारीख, दिन, वक्त, ऑर्डर की डिटेल, कैसे इशू किया गया आपको, वर्बल, रिटर्न, फोन पे, कहाँ इशू किया गया, किसने आपको ये ऑर्डर इशू किया और क्यों इशू किया, ये हमने कहा था आपने रिकॉर्ड करके अपनी किसी डायरी में रखना है, किसी फोन में, किसी डिस्क में, किसी कंप्यूटर में, कोई ऐसी जगह पे महफूज रखना है जिस पर फौज का, एमआई का, आईएसआई का या इन ऐसे इदारों का हाथ ना, और उसको महफूज जगह पर आपने इसको रख देना है क्लाउड पे, और 1 2 3 और जो आपके करीबी साथी हैं, दोस्त हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनको भी एक्सेस देनी है कि कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए तो ये आपका रिकॉर्ड है। ये बहुत जरूरी है। फौज के तमाम अफसर जवानों को, सिपाही से लेकर जर्नैलों तक, जिनको गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डर मिलते हैं, जो समझते हैं गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डर हैं, उसका आसान जख्मी करने का तरीका है कि कम से कम आप उसके तमाम डिटेल्स रिकॉर्ड करके रख लें कि कल को इंशाअल्लाह ताला जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के तहत, आइन के तहत, आर्टिकल 6 के तहत, ये सारा एविडेंस सामने आएगा। जी आदिल। सर फाइनली मुझे बताइएगा कि इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए जा रहे हैं, अमेरिका में भी लगाए जा रहे हैं, कुछ अंग्रेजी में लगाए जा रहे हैं, कुछ उर्दू में लगाए जा रहे हैं, कुछ पंजाबी में लगाए जा रहे हैं, यूरोप को टारगेट किया जा रहा है, यूके और यूएसए को और कनाडा को, यहाँ पे लोगों का जहन बदलने के लिए कि लोग दोबारा से पाक फौज के अजमत के गीत गाए जाएं और बताया जाए कि नहीं यार, इमरान खान को भूल जाओ, अभी बस यही फौज है, इसी फौज के साथ चलना है और इस फौज के साथ तुम चलो, इनको चलाओ, ये इन्वेस्टमेंट करो, वैसे भी यहाँ पे टैक्स बचाओ, बहुत ज्यादा हो रहा है टैक्स, यहाँ से पैसे पाकिस्तान लेके जाओ और पाकिस्तान में लगाओ और डीएचए का कारोबार चलाओ। इसके लिए एक बड़ा मैसिव जो है वो आईएसआईएम बड़े ही अंग्रेजों के, गोरों के, अमेरिकियों के इंटरव्यूज अरेंज करा रहा है काठों के साथ भी, और कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहा है। उसके अलावा पूरे यूरोप के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कुछ बारीक काम किया जा रहा है, कुछ खुल के किया जा रहा है, लेकिन ये किया जा रहा है बड़ा मैसिव रेपुटेशन रिडीम करने के लिए। क्या इस सिलसिले की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्चा किया जा रहा है, लॉबिंग के ऊपर भी किया जा रहा है, क्या रेपुटेशन पाकिस्तान फौज की रिलीज जो है वो रिडीम हो जाएगी दोबारा से, उसी तरह जैसे थे वैसे हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कैसे होगा सर? शॉर्ट आंसर, एब्सोल्युटली नॉट। लॉन्ग आंसर ये है आदिल कि जैसे आपको पता है, मुझे पता है, अब हमारी कैटेगरी ले लें, जो लोगों ने रेजिस्ट किया है फौज की फस्तायत को, अथॉरिटेरियनिज्म को, पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई, इज्जत लूटी गई है, हम में से कितने इस वक्त रह गए? कम रह गए ना। मेरा ख्याल है आप, मुईद, वकार मलिक, शायद नहीं वकार मलिक, शहजाद अकबर, मैं, शायद एक आधा और होगा जो कि अभी तक खुले आम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। मेरा आपका इख्तलाफ हो सकता है आदिल, हमारा तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारे तज्जिए पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं और आप जो है बिके नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। तो यही हाल है मुल्क का। बाकी जो लोग हैं सारे के सारे जो इनके अब राग अलापने लगे हैं और यूके में जाके कन्वेंशन कर रहे हैं, यूरोप में जाके कर रहे हैं, इनमें से चंद ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी यही है, अपनी जान बचानी है, बस इनके साथ लगे रहो, शायद दिल से ना इनके साथ हो, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं अपने मफादात के लिए, लेकिन दिल से इनके साथ नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर गए। वो इन दो को शायद मैं थोड़ा कैटेगरीज को माफ कर दूं कि मजबूरी होगी, कोई ब्लैकमेल हो रहा है, किसी कोई सौदा करके आया, जिस तरह आपको पता है मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं, कोई थक गए हैं, बाहर में वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। लेकिन दो दो कैटेगरीज जिनको हम नहीं माफ कर सकते, और वो आपके सवाल के मैं जवाब पे आ रहा हूं, वो है वो जो इनको एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं दिल से भी और जाहिरी, और वो जो इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट और एडवोकेसी डिफरेंट कैटेगरी है फ्रॉम एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन कि जी आई एम रिजाइन टू माय फेट। यही है जी, होने कुछ नहीं होना। वो जो कहते हैं ना कि इफ यू आर बीइंग सब्जेक्टेड टू अब्यूज यू माइट एज वेल एंजॉय इट। अब इससे फौज की रेपुटेशन रिडीम होगी, कैसे हो सकती है? दिल बच्चा बच्चा पाकिस्तान का आईएसपीआर जितने मर्जी इंटर्न्स ले ले, अपने लिए जितने मर्जी इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करे, जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियों में जाएं, जितने मर्जी कॉलेजों में जाएं, लोग अगर इनके सामने इनका रिटेलिएट नहीं करेंगे, खुल के इनके खिलाफ नहीं करेंगे,
اندر کا غصہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو مجھے تو عادل کہیں سے بھی نہیں نظر آتا، فوج کی تو آپ چھوڑیں عادل، مجھے تو یہ جو نظام ہے نا کلونیل جو انہیریٹ کیا ہے ہم نے، دیکھیں کلونیل نظام کی انہیریٹنس دو چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ پہلا ہندو کاسٹ سسٹم جو ہزاروں سال سے اس خطے میں قائم تھا، رائج تھا، کہ تم کمی، تم عظیم، تم برہمن، تم شودر۔ یہ کاسٹ سسٹم ابھی بھی، ہم مسلمان تو ہو گئے نام کے، کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھتے، یہ ہمارے رگوں میں، خون میں ہے۔ اور نہیں جی اسی امانت شادی نہیں کر دے، اور نہیں جی وہ تے کنجر خاندان ہے اسی وہ دیکھو۔ ہمارے ہاں کوئی حالانکہ سورہ بقرہ آیت نمبر میرا خیال 124 میں جب حضرت ابراہیم رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ میری تمہارے اوپر بہت برکتیں ہوں گی، تو حضرت ابراہیم نے کہا اور میری آل پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے پر یقین نہیں کرتا، جو میرے پر ایمان نہیں کرتا، اس کے لیے نہیں۔ تو کوئی ذات پات تو ہے نہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا، انگریز نے جو آ کے 200 سال ہم پر حکمرانی کی، اس نے اپنا کلاس سسٹم لیا۔ انگریز میں بھی بڑا زبردست ارسٹوکریسی، مرچنٹ، نیچے کمی کمار۔ عادل یہ پورا خطہ جو ہے نا ہندوستان پاکستان، اس کے اندر یہ اتنی ڈیپ روٹڈ چیز ہمارے اندر سما گئی ہے، اور فوج کے اندر سب سے زیادہ نمایاں اس لیے ہمیں نظر آتی ہے کہ فوج سامنے آ کے حکمرانی کرتے ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان کو جو شعور عمران خان نے دے دیا ہے نا ذہن کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، وہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی کہ یہ غلامانہ سوچ والی فوج، یہ غلامانہ سوچ والی بیوروکریسی، یہ غلامانہ سوچ والی پولیس، یہ جج، یہ سیاست، یہ آج کا نوجوان جس کی اس نے یہ دماغی جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرے گے۔ تو فوج تو آپ چھوڑیں، یہ پورے نظام کو نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ آج کی جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے نوجوان ہیں، وہ ڈر کے مارے سہ میں بیٹھ ضرور سکتے ہیں، وہ ڈر کے مارے چپ ہو سکتے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہو کے عاصم منیر کو گالیاں نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پھانسی لٹکائیں جس طرح حیدر مہدی کہتا ہے قانون کے تحت، آئین کے تحت۔ لیکن دل کے اندر جو غصہ ہے، جو نفرت ہے اس پورے نظام کے خلاف، فوج ایک اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا، یہ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیں عادل، ان کا وہی حشر ہونا ہے جو تاریخ میں ہر ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے، ہر غاصب کا ہوتا ہے۔ یہ میرا لاسٹ کوسچن ہے، کیونکہ لوگ پھر سوال آخر میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تم لوگ اتنے اگر تانگو فوجی ہوں عاصم منیر سے، جس طرح تم بتاتے ہو، کہانیاں کرتے ہو ہمیں، تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک ہم ڈاؤن دین؟ تو سر سوال اس کو تم اتارو گے کیسے؟ اس کو پھر کس طرح؟ تم آرمی چیف ہے بھائی، وہ آل پاورفل ہے۔ تو سر ہسٹری کیا بتاتی ہے، پاکستان کی ملٹری ہسٹری اسپیسیفک کیا بتاتی ہے، سٹارٹنگ فرام دا فرسٹ آرمی چیف گریسی کے بعد ایوب خان سے آج دور تک، کہ جو کہ طاقت پہ تو چمڑے ہیں آپ کے آرمی چیف، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پکا قبضہ کیا ہے، قبضہ تو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ ان کو اگر ہٹایا گیا ہے تو اندر اور باہر دونوں کے ملاپ سے ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹر، ڈومیسٹک ایکسٹرنل فیکٹر اینڈ انٹرنیشنل پریشر اینڈ عوام کا پریشر، اور فوج کے اندر سے ایک گیم چلی ہے، ہر دفعہ مختلف پلیئرز آئے ہیں، ان کو جو ہے پھر ہٹایا گیا ہے، ایوب کتا ہو گیا، مشرف کو بھی زبردستی ہے۔ مطلب یہ آپ کو ہسٹری کیا بتاتی ہے کہ کس طرح پھر اتارا کس طرح جاتا ہے؟ کیونکہ عاصم منیر کو بھی ہسٹری تو وہی ہے، ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آرمی چیف اپنی اوقات سے جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر فوج اس کو کیسے اتارتی ہے سر؟ بالکل عادل، میں بالکل بتاؤں گا، بڑا انٹرسٹنگ، آپ نے وہ 3 عنصر کا تو نام لے لیا، امریکہ، عوام اور امریکہ، عوام اور آرمی، ایک انگریزی میں ہے اور 2 اردو میں۔ اینی وے عادل، ایک تو یہ لوگ پلیز سمجھ لیں کہ 2022 کے بعد والا پاکستان، اور ہم 2025 نومبر میں آ گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں اس کو ریٹائر ہوئے ہوئے، غیر قانونی غیر آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور 2022 سے پہلے کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق 4 چیزوں کا ہے۔ سب سے پہلا، آرمی چیف جو ہے، جس کو لوگ پسند کرتے تھے، بڑا ویلکم کرتے تھے، جب وہ مارشل لاء لگاتا تھا، مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس سے پوری قوم کو نفرت ہے۔ میں فرد واحد کی عہدے کی پہلے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا فرق،
اس ادارے سے جس سے ہم آنسو رو کے، میں جیسے رات کو بیٹھا کوئی اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی وہ بینڈ سن رہا ہوں، آنسو آتے تھے، یار کیا فوج، قسم سے ایسا دل نفرت ہو گئی، عوام کو نفرت ہو گئی، قوم کو نفرت ہو گئی، فوجیوں کو ہی نفرت ہو گئی۔ میرے جتنے کورسمنٹ سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں حیدر مہدی محمد نہ میجر کہہ سکتے ہیں، نہ کرنل کہہ سکتے ہیں، نہ برگیڈیئر کہہ سکتے ہیں، نہ جنرل کہہ سکتے ہیں، اور they themselves hate what عاصم is doing نا۔ تو ریٹائرڈ فوجی بھی نفرت کرتا ہے، عوام بھی نفرت کرتی ہے، فوج کے اندر بھی ڈرپوک ضرور ہے، بے شرم ہے، بغیرت بھی ہوں گے، ڈرپوک کاوڑ ہوں گے، نفرت کرتے ہیں اپنے ادارے سے، کیونکہ ادارے نے ان کو کس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا، اور عاصم منیر سے۔ چوتھی چیز، جس کو یہ نکالنے آتے تھے نا، وہ بدنام زمانہ جس کو کہہ لیں دلال نما ہوتا تھا، جیسے شریف ہو گیا، بے نظیر، نواز، فلانے، یہ وہ بڑے خوش ہوتے تھے، یار ان سے جان چھٹی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جی انہوں نے ہمیں بچانا ہے فوج، یہ عوام کی سوچ تھی۔ اس وقت جس کو انہوں نے نکالا ہے وہ لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے، چاہے آپ مانیں نہ مانیں، آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، وہ دل کی دھڑکن ہے پورے پاکستان کی عوام کی، نوجوان کی، ہر ایک کی، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ایسا زبردست ایک انسپریشنل ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ہار نہیں مانتا، مجھے جیل میں رکھو، مجھے قتل بھی کر دو، مجھے مار بھی دو، مجھے شہید کر دو، میں نے نہیں مانا۔ اور آخری عادل میں اور آپ، یہ جو سوشل میڈیا نے شعور پیدا کر دیا ہے نا لوگوں میں، کہ ایک سیکنڈ میں فیصل نصیر اریسٹ کرتا ہے واجد عزیز کے بھائی کو، فیاض کو، کہ یہ کرپشن میں ہے، اس کے میرا خیال ہے 2.5 سیکنڈ بعد عادل راجہ کو خبر آ جاتی ہے، شاید عادل راجہ کو پہلے آ جاتی ہو، کسی نے زخمی کر رہا ہو کہ جی اسی جا رہے نے واجد عزیز نے بھائی نو پکڑنے، سر تو اسی کر دو وی لاگ، ٹھیک ہے نا۔ تو عادل یہ 5 چیزیں اتنی تیز ہو گئی۔ So people must understand Pakistan has changed. ٹھیک ہے۔ Now going back to your question, کس نے ایوب خان کو ریموو کیا؟ کہاں سے چنگاری آئی؟ عوام سے آئی پہلے، ہاں، چینی چور فلانا، کمزور ہو گیا۔ امریکہ نے MI6 نے دیکھا اب یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں رہا، اس کے پاس طاقت نہیں رہی، انہوں نے دیکھا ادھر ادھر نے کہا یار یہ شرابی کبابی بڑا اچھا ہے، انہوں چک لو، انہوں نے یحییٰ خان کو کہا چل بھائی آجا۔ تو امریکہ، عوام جنہوں نے چینی چور کیا اور اس کو کمزور کیا، اور میں دیکھیں اس وقت ہمیں نہیں پتا، اب میں ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بیسس پہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم شور اس کی فنڈنگ جو ہے نا وہ بھی کروائی گئی ہو، یہ مابز کی، کراچی میں، لاہور میں، جلسے جلوسوں کی، اور امریکہ نے MI6 نے کہا، تو اس نے آگے کہا جائیں سر آپ تو جائیں نا گھر۔ تو فوج کے اندر سے جو فائنل جو چاقو مارتا ہے نا وہ فوج کے اندر ہی سے بندہ مارتا ہے۔ یایا نے ریموو کر دیا ایوب خان کو۔ ایوب خان نے جیسے کہ پاکستان جاگیر ہے فوج کی، مطلب کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کا آپ کا اسپیکر تھا عبدالجبار خان، آپ نے اس کو ہینڈ اوور کرنا تھا آپ کے اپنے آئین کے تحت، 1962 کے آئین کے تحت، یو ہیو ٹو ہینڈ اوور پاور ٹو ہم۔ اگر آپ ریزائن کرتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں تو اس کے پاس جاتی ہے، آپ نے اس کو نہیں کیا۔ جیسے باپ بیٹے کو جاگیر حوالے کرتا ہے نا، اسی طرح یحییٰ خان کے حوالے کر دے ایوب، تو فوج نے اندر سے کنڈا کھینچ دیا۔ دوسرا ہے جی آپ کا یحییٰ خان۔ یحییٰ خان نے جب ملک آدھا ختم کر دیا، توڑ گیا، اس کو کس نے نکالا؟ اس کو فوج نے نکالا۔ فوج کے اندر سے اتنا زیادہ لوگوں کا غصہ، فوج کے اندر اتنا زیادہ غصہ اس کے خلاف، وہ بریگیڈیئر صاحب FB علیم افری، انہوں نے کہا جی ہم اپنی بریگیڈ لے کے آ رہے ہیں، ہم اٹیک کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ۔ انہوں نے کہا جی اس کو باہر کو فائر کیا۔ وہ جنرل صاحب جو تھے، کیا نام تھا ان کا، آرمڈ کور کے لیفٹیننٹ جنرل جو 4 مہینے لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف رہے، پھر بھٹو نے فارغ کر دیا، اس نے کہا جی آپ گھر جائیں۔ ٹھیک، تو فوج کے اندر سے پھر بھی وہی فوج کے اندر سے نکالا گیا۔ ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی شلوار سے زیادہ بڑے اس نے پینچے بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
فوج کے لیے بھی اس نے سارے راستے بند کر دیے جس نے عاصم منیر نے بند کیا. تو امریکہ نے فوج کے ساتھ مل کے, میں سرکمسٹانشلی بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو مروایا فوج کے اندر سے, اور مبینہ طور پر بیکاز ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ مرزا اسلم بیگ تھا جو اس وقت وائس چیف تھا. اس نے اس کا جہاز پھڑوایا, ایس ایچ جی کی سیکیورٹی تھی, کارڈن تھا, جناب آم کی پیٹیاں آتی ہیں, کہتے ہیں جی آم کی پیٹیوں میں بم تھے, پتہ نہیں کیا, وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کو اڑایا فوج کے اندر ہی سے. ٹھیک ہے جی, اسلم بیگ صاحب. اس کے بعد آپ کا مارشل لا ڈکٹیٹر آیا مشرف. مشرف نے جب اس کے خلاف پہلے بڑا خوش, لوگوں نے بڑا ویلکم کیا, جناب بے نظیر نے بھی اس کو ویلکم کیا, بھائی نواز اپنا سب نے ویلکم کیا, ارے جی زبردست زبردست, کیا بات ہے, مٹھائیے بڑھ. اور بعد میں اسی کا اپنا خاص الخاص جو ڈی جی آئی ایس آئی اس نے بنایا, اس کے بعد وائس چیف بنایا, فوج کا عہدہ اس کو دیا, اس کا بڑا خاص آدمی کیانی نے, اور اس کو کہا کہ سر میرا خیال ہے آپ گھر جائیں. ٹھیک ہے, تو ججوں کی موومنٹ یہ کہتے ہیں وکیلوں نے بڑی چلائی, پتا چلا پیچھے ڈی جی آئی ایس آئی تھا, کیا نہیں تھا, ڈی جی آئی ایس آئی تھا, نواز شریف کا پیسہ تھا, زرداری کا پیسہ تھا, پوری فوج کی سپورٹ تھی. عادل یہ موومنٹ جو ہے نا, لیکن اب جو ہے جو کرنٹ سسٹم ہے نا, فوج کا, آئی ایس آئی کا, ایم آئی کا, نواز شریف کا, زرداری کا, وہ ایک طرف ہے. پہلے سپلٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, مطلب مشرف کے خلاف فوج ہو گئی کیونکہ نواز شریف نے اور زرداری نے کروڑوں اربوں پیسہ لگایا وکیلوں پہ کہ تم یہ آ کے باہر نکلو, ورنہ وکیلوں کے پاس تو جب یہ ابھی موومنٹ کر رہے تھے نا سال ڈیڑھ سال پہلے, تو مجھے ایک وکیل نے کہا کہ سر کسی سے کہیں ہمیں پانی سپلائی کر دے, ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا, آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے نا, تو یہ پیسہ چلاتا ہے. تو عادل دیر فور واٹ فار پاکستان, اگر یہ ماڈل نہیں رہا, جو کہ اب نہیں رہا, کہ امریکہ ٹرمپ جو ہے وہ دیکھے کس کی طرف, نعمان زکریا کی طرف دیکھے اور کہ نعمان وی آر فیڈ اپ ود دس گائے, اس کو تم فارغ کرو, اس کو تم نکال دو. اور نعمان زکریا, ویسے نعمان زکریا از ناٹ اے بیڈ گائے, بٹ وہ یوسف جمال بھی از آلسو ناٹ اے بیڈ گائے سر, اگر وہ آ جاتا ہے, ان کی سوچ بڑی فرق ہے یہ موجودہ نظام سے. یوسف جمال کے متعلق دیکھو نعمان زکریا, میں بائسڈ ہوں دونوں کے بارے میں, دونوں میرے ٹیچرز ہیں, میں آپ کو پہلے بتا دوں, اس وجہ سے میں بہت بائسڈ ہوں. دیکھو نعمان زکریا کے متعلق کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا فوجی ہے, یہ سی جی ایس تھا, میں سے سوری کیا نام ہے, ڈی جی ایم ہوتا, ڈی جی ایم او. کہتے ہیں کہ فوج میں جو سب سے ذہین میجر جنرل ہوتا ہے, اندھوں میں کانا راجا, شاید پہلی ڈویژن میں کی ہو, اس کو ڈی جی ایم او بناتے ہیں. تو یہ ڈی جی ایم او رہا ہے, اس کی پریزنٹ جنرل نعمان زکریا نے آرمڈ کور کی بھی جو جی ایس پی ہے ہماری, جو پبلیکیشن, جو آفیشیل جو ہمارے لیسنز ہیں اور جو جنرل سروسز پبلیکیشنز ہیں, وہ لکھی ہیں باقاعدہ طور کے اوپر سے, اسٹریٹجیز لکھی ہیں. اور جنرل یوسف جمال بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آدمی ہے, وہ اچھے گھر سے اس کا تعلق ہے. لیکن بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائس چیف کے لیے آپ کا فیورٹ کون ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے, پتہ ہے میرا فیورٹ کوئی کیوں نہیں ہے, بیکاز دیز پیپل آر گلٹی, ان کے ہاتھ میں نا خون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی چپ رہنا جو ہے نا, اس کی آڑ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے اس قتل میں, جو پاکستان کا قتل کیا ہے, جو تباہی مچی ہے, جو بربادی مچی ہے, جو عورتوں کی, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں, جس قسم کی طاقت باجوہ کو فراہم کی گئی کہ اس نے حکومت کا تختہ الٹا, جس قسم کی طاقت اس کو دی گئی کہ 9 مئی پر انہوں نے قتل و غارت کے خون کی ہولی, جس قسم کی طاقت انہوں نے دی ہے عاصم منیر کو, اور جس طریقے سے عاصم منیر نے ایک, مطلب اس سے زیادہ افسوس والی بات نہیں ہو سکتی کہ اپنے فوجی افسروں کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو تھریٹن کروایا اور کئیوں کو اٹھوایا عاصم منیر نے. جی, تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے. تو میرا ان میں کوئی فیورٹ, میرا فیورٹ وہ ہوگا جب یہ کالونائزڈ آرمی کی سوچ بدلے گا. اگر کوئی اس وقت جنرل ہے جو یہ کرنے کے لیے تیار ہے, جب انشاءاللہ تعالی عمران خان نکلے گا اور عمران خان اس کو کہتا ہے کہ تو آرمی چیف ہے یا تو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے یا جو بھی ہے,
اور یہ 200-250-300 جرنیلوں کو فارغ کر کے امیجیٹلی ریٹائر کر کے فوج کی ریفارم میں شامل ہوگا، وہ میرا فیورٹ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا اس موجودہ فوج کے اندر ایسا کوئی اس وقت لیفٹنٹ جنرل ہے یا ان سینئر میجر جنرلز میں سے بھی کوئی ہے۔ جنرل سرفراز علی شہید تھے، اسی لیے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ میں اس کے اوپر اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ لے کے آنے والا ہوں بہت جلد۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ مزید اٹھ بھی جائیں گے اور کچھ کے جوابات بھی آئیں گے۔ لیکن بہرحال سر آپ کا بہت بہت ایک شکریہ۔ لاسٹ میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہم نا فوج کی تو ہم بہت زیادہ، میرے اور آپ سے زیادہ کرٹک کون ہوگا فوج کا، لوگوں کو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری جو یہ غلامانہ سوچ ہے یہ صرف فوج میں نہیں ہے، یہ ہمارے اندر بھی ہے۔ ایز این انڈیویجول سٹیزن آف پاکستان ہمارے اندر بھی ہے۔ ہم جب تک ذاتی طور پر نا، آپ ملک کو ٹھیک کرنے چلے ہیں، میں اور عادل نے غلامانہ سوچ تھی ہماری، ہم نے چھوڑ دی۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلامانہ سوچ تھی، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دی، ہم نے اس سے انکاری ہو گئے، ہم نے توڑ دی، ہم نکل آئے اس خول سے۔ ہر پاکستانی نوجوان کو اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، اپنی غلامانہ سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ایک آزاد انسان قرار دینے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ آپ ذاتی طور پر اپنے آپ کو جب ٹھیک کر لیں گے نا، ذاتی طور پر آپ کو خوف نہیں ہوگا موت کا۔ آپ کو سب سے زیادہ انسپریشن آج لینی چاہیے عمران خان سے، کہ کہاں تھا وہ پلے بوائے، کہاں تھا وہ دنیا کا ڈارلنگ، کہاں تھا جو اربوں کروڑوں روپیہ، کہاں تھا جو 500 ملین پاؤنڈ چھوڑ کے، کہاں تھا جس کو سارے دنیا کے بادشاہ جو ہے لائن میں کھڑے ہوتے تھے ملنے کے لیے، اور کہاں وہ جناب اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس سے انسپریشن لے جس کی وجہ سے وہ آج ادھر ہے۔ چلیں آپ اس کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اپنے آپ کے اندر غلامی کی جو جراثیم ہے اس کو تو اکھاڑ کے پھینکیں۔ جہاں جہاں آپ اثر کر سکتے ہیں اس غلامی کے جراثیم کو ختم کرنے میں، وہاں تو کریں، اپنے فیملی میں کریں، اپنی بیوی میں، بچوں میں کریں، اپنے آباؤ جو آپ کے رشتہ دار ہیں آس پاس کے، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں کریں۔ عادل، یہ دس از دی ایوولوشن آف دا پاکستانی ڈی کولونائزیشن۔ ہم نے ڈی کولونائز کرنا ہے اپنے آپ کو ذہن سے۔ یہ میری آخری بات ہے۔ with this thought بہت بہت شکریہ سر عزیز الرحمن۔ آپ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر حیدر مہدی، آپ کا۔ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔